السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واسجد واقترب۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیک بکثرۃ السجود۔ نماز کی جو ترتیب احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے اور جس پر تعامل امت ہے تواتر کے ساتھ، سب سے پہلے قیام آتا ہے، اس کے بعد رکوع اور پھر سجدہ۔ یہ سجدہ جو ہے، یہ جو عمل ہے سجدے والا، یہ بہت عظیم عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو نہایت ہی پسند ہے۔ ویسے تو اس کو ساری عبادت ہی بہت پسند ہے، لیکن عبادت کے اندر نماز نفلی ہو یا فرضی ہو، عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو یعنی نماز کے اندر سجدے کی جو کیفیت ہے یہ بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے واسجد واقترب، سجدے کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیجیے، یعنی سجدے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ عبادت کرتے ہوئے بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے۔ اور صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ خواہش کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دوسری ضروریات جو ہے نا، دوسری ضرورتوں کی چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر جایا کرتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلنی، مجھ سے سوال کیجئے، میں جو تو سوال کرے گا، جو خواہش کرے گا، میں اللہ سے دعا کر کے تیری اس خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کے سامنے پیش کر کے اس بارے میں تیری معاملت کروں گا۔ تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خواہش کی، مرافعتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی جنت کے اندر مرافقت یعنی پڑوس چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود، تو پھر تیرے لیے لازم ہے کہ تو کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر۔ یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے، اگرچہ محدثین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ علیک بکثرۃ السجود سے مراد زیادہ نفلی عبادت کرنا ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ جس قدر وہ زیادہ نفلی عبادت کرے گا تو اس قدر اس کے اندر زیادہ سجدے کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جہنم کے اندر جلتے ہوئے جہنمیوں کے باقی اعضاء جو ہیں ان کو آگ اپنے لپیٹ میں لے لے گی اور کھا جائے گی، لیکن سجدے والے مقام تک آگ نہیں پہنچ سکے گی۔ سجدہ بڑا عظیم عمل ہے، عبادت کی عظیم ترین کیفیت ہے سجدہ۔ تو یہ جو سجدہ ہے یہ تو ہر ایک کے نزدیک، تمام مکاتب فکر کے نزدیک سجدہ رکن ہے نماز کا، رکوع کی طرح نماز اور قیام کی طرح یہ بھی ایک رکن ہے نماز کا۔ البتہ جو اس سجدے کے ضمن میں کچھ چیزوں پر، کچھ باتوں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ حنابلہ جو ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی جات پر انحصار کرنے والے، ان کا یہ موقف ہے بعض حدیثوں کے اندر آیا ہے، بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کو جاتے ہوئے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے گھٹنے زمین کے ساتھ لگاتے تھے، اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے تھے اور گھٹنوں کو زمین پر بعد میں رکھتے تھے۔ یہ اس معاملے میں، اس ضمن میں واقعی متعارض روایات موجود ہیں، اور یہ جو متعارض روایات پائی جاتی ہیں ان کا حل بھی موجود ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ جو اختلاف ہے حنابلہ کے اندر اس معاملے میں اور دیگر اہل سنت کے درمیان، تو یہ عجیب لطف کی بات ہے کہ دونوں کے نزدیک دلیل جو دیتے ہیں بنیادی طور پر وہ ایک ہی ہے، ایک ہی حدیث کی جو ہے نا وہ تشریح اور تعبیر کرتے ہیں، الگ الگ تشریح اور تعبیر کرتے ہیں، اور ایک ہی دلیل دیتے ہیں دونوں طبقات۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، جب تم میں سے کوئی بندہ سجدہ کرے تو وہ اس طرح نہ بیٹھے جس طرح کہ اونٹ بیٹھتا ہے، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اس کو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھنا چاہیے۔ تو اس کی تعبیر اور تشریح میں اختلاف ہو گیا ہے۔ جو اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے، وہ اس کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اونٹ جب بیٹھتا ہے، جب اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا، اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے گھٹنوں کو زمین پر لگاتا ہے اور پھر وہ بیٹھتا ہے، اور جو گھٹنوں کو پہلے یعنی گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھنے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اونٹ جب بیٹھنے لگتا ہے تو اپنے جسم کا سامنے والا حصہ جو ہے اس کو پہلے وہ جھکاتا ہے، اور وہ اپنے پاؤں کو اٹھا کر پہلے زمین پر مارتا ہے، پھر سامنے والے حصے کو جھکاتا ہے اور پھر گھٹنے زمین پر رکھتا ہے۔ اس لیے گھٹنوں کو پہلے رکھنا چاہیے اور ہاتھوں کو بعد میں رکھنا چاہیے۔ میرا خود یہ مشاہدہ ہے کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں، میں نے خود کئیوں کو یہ کرتے دیکھا ہے۔ میرے ایک دوست ہے پروفیسر حمید اللہ صاحب میاں والی کے، وہ بھی اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں اور حنبلی کہلاتے ہیں، وہ بھی گھٹنے پہلے رکھتے ہیں، یعنی حدیث ایک ہی ہے، اس کی تعبیر اور تشریح مختلف کرتے ہیں۔ چلو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال جو صحیح بات یہ ہے کہ ہاتھوں کو پہلے رکھنا چاہیے اور گھٹنوں کو بعد میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جن روایتوں کے اندر گھٹنوں کو پہلے رکھنے کا ذکر ہے وہ روایتیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ یہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھا کرتے تھے۔ وقالا، اور انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یفعل ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے۔ اور یہ دلیل ہے ان لوگوں کی، یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مرفوع کیا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ گھٹنوں کو پہلے رکھنا چاہیے وہ اس روایت سے استفادہ کرتے ہیں۔ رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تو اپنے گھٹنوں کو رکھتے تھے قبل یدیہ، ہاتھوں سے پہلے، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اور جب اٹھتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے
اٹھا لیتے تھے۔ یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت کی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کی سند شریک بن عبداللہ القاضی جو اس کی سند میں راوی ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے جو یہ اس بات کے قائل ہے کہ پہلے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے، ان کا موقف جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ یہ بات تو ہوئی کہ سجدہ جو ہے وہ کرتے ہوئے یہ جو مثلا ہاتھوں اور گھٹنوں والی جو بحث ہے اس میں سے کون سا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد سجدہ کتنے مقامات کا ہوتا ہے۔ سجدہ فقط پیشانی کا جو ہے نا وہ زمین پر ٹیکنا یہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ 7 مقامات کا ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں۔ بعض حدیثوں میں الفاظ آتے ہیں اعراب کے، اور بعض حدیثوں میں اعظم کے، علی الجبہۃ پیشانی پر، و اشار بیدہ علی انفہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا، والیدین ہاتھوں کا، اور والرکبتین اور گھٹنوں کو، و اطراف القدمین اور قدموں کی جو انگلیاں ہیں ان کے کناروں، یہ تمام چیزیں، یہ 7 مقامات جو ہیں یہ سجدہ میں شامل ہوتے ہیں۔ میں نے یہاں یہ جو حدیث پیش کی ہے یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور بخاری کے اندر بھی موجود ہے، تو 7 مقامات کا سجدہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لا یصیب انفہ من الارض، جو آدمی اپنی ناک کو زمین کے ساتھ نہیں لگائے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ما یصیب الجبین، جس طرح کہ وہ پیشانی کو زمین کے ساتھ لگاتا ہے اسی طرح اگر وہ ناک کو نہیں لگائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ان 7 مقامات کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے تو ہاتھ جو ہے وہ آٹومیٹک ہی جو ہے نا وہ زمین پر رکھے ہوتے ہیں، اور گھٹنے بھی آٹومیٹک زمین پر رکھے ہوتے ہیں، اور یہ جو پیشانی ہے یہ بھی رکھی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ انگلیوں جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے بارے میں اور پھر ناک کے بارے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پڑھی پڑھائی نماز ضائع ہو سکتی ہے، رائے گاہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک مسئلہ یہ بھی ہے سجدے کے ضمن میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کے اندر نماز پڑھنے والا اپنے بازوؤں کو اس طرح نہ پھیلائے جس طرح کہ کتا اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھتا ہے، یعنی اپنے بازوؤں کو زمین کے ساتھ نہ لگائے، بازوؤں کو اٹھا کر رکھنا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ اس کے ہاتھ سجدے کی حالت میں یہ کانوں کی جو لبیں ہیں اس کے برابر ہونی چاہیے، اس کے ہاتھ ہونے چاہیے، اور بازوؤں اور پہلوؤں کے درمیان خلا پیدا کرے۔ یہ سجدے کا طریقہ ہے، کیونکہ لوگ ایسی چیزوں کے اندر غلطیاں کرتے ہیں۔ بخاری کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ حدیث ہم ان قریب ان شاء اللہ تعالیٰ پیش بھی کریں گے، پوری کی پوری حدیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو یہ احتیاطیں بجا نہیں لا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہے، دوبارہ پڑھ۔ دوسری مرتبہ بھیجا، تیسری مرتبہ بھیجا، تو پھر چوتھی مرتبہ اس بندے نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں میں نے نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ وہ یہی بے احتیاطیاں نماز کے اندر کر رہا تھا، یعنی سجدہ صحیح نہیں کر رہا تھا، رکوع صحیح نہیں کر رہا تھا، اور اپنی نماز کے اندر بے احتیاطی کر رہا تھا۔ بے احتیاطی جو ہے اور غفلت اور سستی یہ ہماری پڑھی پڑھائی نماز کو اور ہماری عبادت کو ضائع کر سکتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سجدہ اہم رکن ہے نماز کا، اور سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجدے کو جاتے ہوئے ہاتھوں کو پہلے زمین پر رکھنا چاہیے اور گھٹنوں کو بعد میں رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سجدہ جس وقت آپ سجدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت اپنے ہاتھوں کو اس طرح نہیں پھیلانا، یعنی زمین کے ساتھ نہیں لگانا۔ چوتھی بات یہ ہے جو فرق کیا جاتا ہے عورت اور مرد کے سجدے میں کہ مرد جو ہے وہ اپنے پیٹ کو
رانوں سے جدا رکھے، رانوں اور پیٹ کے درمیان خلا ہونا چاہیے، لیکن عورت جو ہے وہ اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا دے سجدے میں، یہ کسی حدیث میں ایسی بات نہیں آئی۔ عورت اور مرد کے سجدے کے معاملے میں جو تفریق ہے، جو امتیاز ہے، جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یہ کسی حدیث میں یہ مسئلہ بیان نہیں ہوا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس ضمن میں اور اس معاملے میں سجدے اور رکوع کی کئی دعائیں جو ہیں وہ مشترک ہیں، بالکل مشترک ہیں، اور بعض مختلف بھی ہیں۔ مثلا سبحان ربی الاعلیٰ یہ رکوع کی دعا سے مختلف ہے، لیکن سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا رکوع اور سجدے کے درمیان مشترک ہے، یعنی یہ سجدے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور رکوع کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور دعائیں بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیا کرتے تھے۔ اللہم اغفر لذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، یہ دعا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں کیا کرتے تھے نا، بعض دعائیں سجدے اور رکوع میں مشترک ہیں اور بعض کے الفاظ الگ الگ ہیں۔ یہاں سجدے کے اندر ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت، یعنی جو رکوع کے اندر ہے وہاں اللہ کے نبی اللہم رکعت کے الفاظ پہلے ادا کرتے تھے، اور یہی دعا جب سجدے میں پڑھتے تھے تو اللہم لک سجدت کے الفاظ پہلے ادا کیے کرتے تھے۔ ساجد وجہی للذی خالقہ و صورہ و شق سمعہ و بصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ ایک دعا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ دعا جو اب میں اس کے بعد پڑھنے والا ہوں آپ کے سامنے، سبحانہ ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، یہ بھی سجدے اور رکوع کے درمیان مشترک ہے، یعنی دونوں مقامات پر آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور سجدے جس طرح آپ نے رکوع کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ رکوع کے اندر مجھے منع کیا گیا ہے قرآن پڑھنے سے، اسی طرح سجدے کے بارے میں بھی فرمایا کہ مجھے سجدے کی حالت میں بھی قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ جس طرح رکوع کے اندر وہ آیات پڑھی جا سکتی ہیں جو بطور دعا مذکور ہیں قرآن مجید کے اندر، اسی طرح سجدے کی حالت میں بھی وہ دعائیں وہ آیات پڑھی جا سکتی ہیں جو بطور دعا مذکور ہیں قرآن مجید کے اندر، جس طرح انبیاء کی دعائیں ہیں قرآن مجید کے اندر، اہل ایمان کی دعائیں ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں بھی اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے جس طرح کے رکوع کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا۔ اور یہ دعائیں جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت بیان کی ہیں، یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں، حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں اور بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس عمل کے بارے میں بھی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا ہے کسی عمل کو بجا لانے کا، اس طریقے کو مقدم رکھیں اور اس پر پوری توجہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔